اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ کہ ہم پیش کر رہے ہیں نفس المحموم کی آڈیو بک کہ جو علامہ شیخ عباس امی کی تصنیف ہے۔ اس میں واقعہ کربلا کی مستند اور تفصیلی روایت آپ کو سننے کو ملے گی، تو آئیے اس کتاب کا آغاز کرتے ہیں۔ البتہ اس کے جتنے بھی پارٹس میں ریکارڈ کرتی جاؤں گی اس کے لیے آپ پلے لسٹ بنا دیں، نفس المحموم کے نام میں جا کر اس کو ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ آج انشاءاللہ کہ اس کتاب کا حصہ نمبر 9 بیان کیا جائے گا۔ کل ہم لوگوں نے بتایا تھا کہ جیسے ہی امام مدینہ پہنچے تو امام زین العابدین علیہ السلام نے مدینے والوں سے خطاب کیا۔ بعض مقاتل میں ہے کہ جناب ام کلثوم علیہ السلام نے بھی مدینے آئیں تو انہوں نے رو کر چند اشعار پڑھے کہ جس کا ترجمہ ہے: اے ہمارے نانا، مدینہ ہمیں قبول نہ کر، ہم حسرت اور حزن و ملال لے کر آئے ہیں۔ رسول اللہ کو بتا دے کہ ہم کو ہمارے باپ کی وجہ سے تکلیف پہنچائی گئی۔ جب ہم تم سے تو سب گھر والوں کے ساتھ گئے تھے، واپس آئے تو نہ مرد ہیں نہ بیٹے۔ جب ہم نکلے تھے تو سب اکٹھے تھے، واپس آئے ہیں تو نقصان اٹھا کر مال لٹا کر واپس آئے۔ ہم اللہ کی واضح امان میں تھے، واپس آئے تو احباب کی جدائی کے ساتھ ہم خوفزدہ ہیں۔ ہمارے آقا و مولا حسین ہمارے انیس و ہمدرد تھے، جب واپس آئے تو حسین زیر خاک ہیں، پس ہم ضائع اور برباد ہو چکے ہیں، ہمارا کوئی وکیل اور سرپرست نہیں، ہم اپنے بھائی پر نوحہ گناہ ہیں۔ اے جد بزرگوار، دشمنوں نے حسین کو شہید کیا، ہمارے بارے میں دربار خداوندی کی رعایت نہیں کی گئی۔ اے نانا جان، ہمارے دشمن اپنی آرزو کو پا چکے ہیں، ہماری ہتک و حرمت انہیں شفا ملی ہے تو خواتین اہل بیت کو بے پردہ کیا، بے محمل کجاووں پر جبراً انہیں لے کر گئے۔ یہ اشعار کافی ہیں لیکن اختصار کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم آگے ذکر نہیں کرتے۔ راوی کہتا ہے باقی رہیں جناب زینب سلام اللہ علیہا تو انہوں نے مسجد کے دروازوں کے دونوں چوکھٹوں کو پکڑ کے پکارا: نانا جان، میں آپ کو اپنے بھائی حسین کی شہادت کی خبر سنانے آئی ہوں۔ آن جناب کی اس کے ساتھ آنسو نہیں تھمتے تھے، گریا اور بکا نوحہ زاری سے نہیں تھکتی تھیں۔ جب بھی ان کی نگاہ علی ابن الحسین علیہ السلام پر پڑتی تو ان کو حزن و ملال تازہ ہو جاتا، ان کے دکھ و درد میں اضافہ ہوتا تھا۔ حضرت صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں امام زین العابدین علیہ السلام اپنے والد گرامی پر 40 سال گریا کرتے رہے، دن کو روزہ رکھتے، رات عبادت میں بسر کرتے۔ جب افطار کا وقت ہوتا تو آپ کا خادم کھانے پینے کی چیزیں لے کر آتا، آپ کے سامنے رکھتا تو کہتا اے مولا کھانا کھائیے۔ آپ کہتے فرزند رسول بھوکے مارے گئے، رسول اللہ کے بیٹے پیاسے شہید ہو گئے۔ بار بار ان الفاظ کا تکرار کرتے، روتے جاتے، یہاں تک کہ کھانا آپ کے آنسوؤں سے تر ہو جاتا، پھر پانی آپ کے آنسوؤں سے مل جاتا۔ یہی آپ کی کیفیت رہی یہاں تک کہ اللہ عز و جل سے آپ جا ملے۔ اب ہم ان چیزوں کا ذکر کریں گے جنہوں نے شہادت امام حسین کے بعد گریہ اور زاری کی تھی۔ شیخ ابو القاسم نے اپنی سند کے ساتھ ابو عبداللہ صادق علیہ السلام سے روایت کی۔ آپ نے فرمایا کہ حشام بن عبد الملک نے کسی کو میرے پدر بزرگوار کی طرف بھیجا جو آپ کو شام لے گیا۔ جب آپ حشام کے پاس گئے تو اس نے آپ سے کہا: اے ابو جعفر، ہم نے آپ کو بلوایا ہے تاکہ آپ سے ایسا مسئلہ پوچھیں کہ میرے علاوہ کسی میں صلاحیت نہیں کہ وہ اس کے بارے میں آپ سے سوال کرے، اور میں زمین میں کسی مخلوق کو نہیں جانتا کہ وہ اسے جان سکے یا جانتا ہو اس مسئلے کو سوائے ایک شخص کے۔ تو میرے پدر بزرگوار نے کہا: سوال کر مجھ سے اس مسئلے کے بارے میں جسے وہ چاہتا ہے، اگر مجھے معلوم ہوا تو اس کا جواب دوں گا، اور اگر مجھے معلوم نہ ہوا تو کہوں گا میں نہیں جانتا۔ سچ بولنا میرے لیے اولا اور انسب ہے۔ بس حشام نے کہا کہ مجھے اس رات کے بارے میں خبر دیں کہ جس میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام شہید ہوئے، کہ جو شخص اس شہر سے غائب تھا جس میں وہ شہید ہوئے، اس نے آپ کی شہادت پر کس چیز کو دلیل بنایا، اور اس میں عام لوگوں کے لیے کون سی علامت اور نشانی تھی؟ اگر آپ اسے جانتے ہیں، اس کا جواب دے سکتے ہیں تو مجھے بتائیے کہ کیا علی کے علاوہ شہید ہونے کی بھی یہ علامت تھی؟ تو میرے پدر بزرگوار نے اس سے کہا: اے امیر، جب وہ رات ہوئی کہ جس میں امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام شہید ہوئے، زمین سے کوئی پتھر نہیں اٹھایا جاتا تھا مگر یہ کہ اس کے نیچے تازہ یہ عمل طلوع فجر تک رہا۔ اسی طرح تھی وہ رات کہ جس میں حضرت ہارون موسیٰ علیہ السلام کے بھائی شہید ہوئے۔ اسی طرح تھی وہ رات کہ جس میں یوشع بن نون علیہ السلام شہید ہوئے۔ اسی طرح
وہ رات کی جس میں حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو اٹھایا، اسی طرح تھی وہ رات کی جس میں شمعون من جون صفا شہید ہوئے، اور اسی طرح تھی وہ رات کی جس میں حسین ابن علی علیہ السلام شہید ہوئے تھے۔ حشام کا چہرہ متغیر ہوا یہاں تک کہ اس کا رنگ اڑا اور ارادہ کیا کہ میرے والد پر حملہ کرے، تو میرے والد نے اس سے کہا، اے امیر، لوگوں پر واجب ہے کہ امام کی اطاعت کریں، اسے سچی نصیحت کریں، اور جو چیز میرے لیے دائی بنی کہ میں نے آپ کو جس چیز کے بارے میں اس نے مجھ سے سوال کیا وہ میرا اس کو جاننا تھا کہ جس کی وجہ سے مجھ پر ضروری ہے کہ تمہاری بات مانوں، لہٰذا اچھا ظن اور گمان رکھنا چاہیے۔ پس حشام نے آپ سے کہا کہ آپ اپنے گھر والوں کی طرف جب چاہیں واپس چلے جائیں۔ آپ نے فرمایا کہ پس امام علیہ السلام اس کے ہاں سے نکلے، اور نکلتے وقت حشام نے ان سے کہا کہ مجھے اللہ کا عہد و میثاق دیجیے کہ آپ یہ حدیث کسی سے بیان نہیں کریں گے یہاں تک کہ میں مر جاؤں۔ پس میرے والد نے اسے وہ وعدہ دیا کہ جس پر وہ راضی ہو گیا۔ شیخ ابو القاسم جعفر بن قولیہ قمی نے ظاہری سے روایت کی کہ اس نے کہا کہ جب حسین ابن علی علیہ السلام شہید ہوئے تو بیت المقدس میں کوئی سنگریزہ ایسا نہیں تھا کہ جس کے نیچے تازہ خون نہ پایا گیا ہو۔ زرارہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں، امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، اے زرارہ، آسمان حسین علیہ السلام پر 40 دن تک خون روتا رہا، زمین 40 دن تک سیاہی روتی رہی، سورج 40 دن تک گہن لگنے اور سرخ ہونے کے ساتھ گریا کرتا رہا، پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہوئے بکھر گئے، سمندر منفجر ہوئے پھٹ گئے، ملائکہ 40 دن تک حسین پر روتے رہے، ہماری کسی عورت نے نہ خضاب لگایا، نہ تیل لگایا، نہ سرما، نہ سر پہ کنگھی، یہاں تک کہ عبید اللہ ابن زیاد لعنت اللہ علیہ کا سر ہمارے پاس آیا۔ میرے جد بزرگوار ہمیشہ روتے، آپ کی آنکھیں آپ کی ریش مبارک کو پر کر دیتی، یہاں تک کہ جو شخص بھی آپ کو دیکھتا آپ پہ رحم کرتا، دل سوزی کرتے ہوئے روتا۔ وہ ملائکہ کہ جو آپ کی قبر کے پاس ہیں وہ ہمیشہ روتے رہتے ہیں، ان کو روتے ہوئے دیکھ کر جو کچھ فضا میں ہیں، جو فرشتے آسمان میں ہیں، وہ سب روتے ہیں، یہاں تک کہ آپ نے فرمایا کہ کوئی آنکھ خدا کے ہاں زیادہ محبوب اور نہ ہی کوئی آنسو جو کسی آنکھ سے نکلتا ہے ہر آنسو سے کہ جو روئے اور آنسو بہائے آپ پر، جو بھی روتا ہے وہ جناب سیدہ فاطمہ سے تعلق پیدا کرتا ہے، ان کی مساعدت کرتا ہے اور رسول اللہ سے اپنا تعلق جوڑتا ہے اور ہمارا حق ادا کرتا ہے۔ جو بندہ بھی محشور ہوگا اس کی آنکھیں رو رہی ہوں گی، مگر وہ کہ جو میرے جد بزرگوار پر روئیں وہ اس حالت میں محشور ہوں گی کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی، اسے بشارت ملے گی، اس کے چہرے پر سرور اور خوشی ہوگی، ساری مخلوق جزا اور فضا میں ہوگی لیکن وہ مامون ہوں گے، ساری مخلوق حساب کے لیے پیش ہوگی اور وہ حسین سے عرش کے نیچے باتیں کر رہے ہوں گے، عرش کے سائے میں میرے حساب کے خوف سے محفوظ ہوں گے۔ ان سے کہا جائے گا جنت میں داخل ہو جاؤ تو وہ انکار کر دیں گے اور وہ آپ کے پاس بیٹھنے آپ سے باتیں کرنے کو ترجیح دیں گے۔ حوریں انہیں پیغام بھیجیں گی کہ ہم آپ کی زیارت کے مشتاق ہیں، لیکن وہ سر اٹھا کر بھی ان کو نہیں دیکھیں گے بسبب اس سرور اور کرامت کی کہ جو اپنی مجالس میں دیکھتے ہیں۔ ان کے دشمنوں میں سے بعض کو ان کی پیشانیوں کے بالوں سے پکڑ کر آگ میں ڈالیں گے، ان میں سے کچھ کہیں گے ہماری شفاعت اور سفارش کرنے والا کوئی نہیں، نہ کوئی ہمارا مخلص دوست ہے، نہ ان کی قدر و منزلت کو دیکھیں گے اور وہ ان کے نزدیک جانے کی قدرت نہیں رکھتے ہوں گے اور نہ ان تک پہنچ سکیں گے۔ ملائکہ جنت ان کے ازواج بیویوں کے پیغام لائیں گی، ان کرامتوں کے بارے میں ان کو دی جائیں گی تو وہ کہیں گے انشاءاللہ ہم تمہارے پاس آئیں گے، پس وہ ان کی باتیں واپس پہنچائیں گے تو ان کے شوق میں اضافہ ہوگا، جبکہ یہ جا کر خبر دیں گے اس کرامت اور حسین علیہ السلام سے ان کے قرب کے بارے میں کہ جس میں وہ ہوں گے۔ پس یہ مومن کہیں گے حمد و ثنا ہے اس اللہ کے لیے کہ جس نے سب سے بڑی گھبراہٹ اور قیامت کی ہولناکیوں میں ان کی کفایت کی، ہمیں ان چیزوں سے نجات دی کہ جن کا ہمیں خوف تھا، اور ان کے پاس سواریاں اور عمدہ ناکوں کے ساز و سامان کے ساتھ، پس وہ ان پر سوار ہوں گے اور وہ اللہ کی حمد و ثنا میں ہوں گے، اور حمد ہے اللہ کے لیے اور درود و صلوات ہے محمد کے لیے اور ان کی آل کے لیے، یہاں تک کہ وہ اپنی ابو داؤد بن فرقد سے روایت ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں ابو عبداللہ صادق علیہ السلام کے گھر میں بیٹھا ہوا تھا، میں نے ایک کبوتر کو دیکھا کہ وہ کافی دیر تک قرقر یعنی کبوتر جو اپنی آواز نکالتا ہے وہ نکال رہا تھا۔ پس حضرت نے میری طرف دیکھا اور کہا کہ اے داؤد تم جانتے ہو یہ پرندہ کیا کہتا ہے؟ میں نے عرض کی نہیں۔
خدا کی قسم آپ پہ قربان جاؤں، آپ بتائیے۔ فرمایا یہ ہمارے قاتلان حسین علیہ السلام کے لیے بد دعا کرتا ہے، لہٰذا اسے اپنے گھر میں رکھا کرو۔ شیخ ابو جعفر نے امام صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوئی تو ملائکہ نے بارگاہ ایزدی میں فرمایا کہ اے پروردگار، یہ سلوک تیرے منتخب اور تیرے نبی کے فرزند حسین سے ہو رہا ہے۔ فرمایا تو اللہ نے قائم کا نمونہ اور سایہ انہیں دکھایا اور کہا کہ اس کے ذریعے حسین پر ظلم کرنے والوں میں سے انتقام لوں گا۔ اسی طرح شیخ صدوق سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ 4000 ملائکہ زمین پر اترے کہ جن کا مقصد حسین علیہ السلام کی میت میں جہاد کرنا تھا۔ آپ نے انہیں اذن جہاد نہ دیا، بس وہ آسمان کی طرف اذن لینے کے لیے واپس گئے۔ جب وہ دوبارہ زمین پر اترے تب حسین علیہ السلام شہید ہو چکے تھے، پس وہ ہمیشہ آپ کی قبر کے پاس بالے پریشان غبار آلود شکل میں قیامت تک روتے رہیں گے، اور ان کا رئیس ایک ملک ہے کہ جس کا نام منصور ہے۔ مؤلف کہتے ہیں کہ احادیث کثیرہ میں وارد ہوا ہے کہ وہ 4000 فرشتے قیامت تک کے لیے آپ کی قبر کے پاس روتے رہتے ہیں، اور بعض روایات میں ہے کہ جو زائر بھی آپ کی زیارت کو آتا ہے یہ فرشتے اس کا استقبال کرتے ہیں، اگر بیمار ہوتا ہے تو اس کی عیادت کرتے ہیں، اور اگر مر جاتا ہے تو اس کی نماز جنازہ پڑھتے ہیں، اور اس کی موت کے بعد اس کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ یہ سب فرشتے زمین میں قائم علیہ السلام کے قیام کا انتظار کر رہے ہیں۔ سبط ابن جوسی نے روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام پر جنات کا نوحہ کرنا بھی ذکر ہوا ہے۔ زہری نے جناب ام سلمہ سے روایت کی، وہ کہتی ہیں کہ میں نے جنات کا نوحہ کبھی نہیں سنا مگر اس رات کہ جس میں حسین علیہ السلام شہید ہوئے۔ میں نے کسی کو کہتے ہوئے سنا، اے آنکھ کوشش کر رونے کی، اور میرے بعد کون شہداء پر روئے گا، اس جماعت پر کہ جنہیں موت کھینچ کر لے گئی، ایسے جابر کے پاس جو غلام کے لباس میں تھا۔ جناب ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں سمجھ گئی کہ حسین شہید ہو گئے ہیں۔ شعبی کہتا ہے کہ کوفے کے لوگوں نے رات کو کسی کہنے والے کو یہ کہتے ہوئے سنا، میں کربلا میں شہید ہونے والے پر گریہ کرتا ہوں جس کا جسم خون سے لت پت ہے، اس پہ روتا ہوں کہ طائی سرکشوں نے سوائے وفا کے جرم ظلم و ستم سے شہید کیا، میں اس پہ گریہ کرتا ہوں جس پر آسمان و زمین کے رہنے والے روئے ہیں، ان ظالموں نے ان کی ہتک حرمت کی، جس چیز کو خدا نے کنیزوں کے بارے میں بھی حرام قرار دیا، اے حلال اسے حلال سمجھا، میرا باپ قربان ہو اس جسم پر جو دین و حیا کے علاوہ ہر چیز سے عریاں تھا۔ ہر مصیبت کے لیے تسلی ہے لیکن اس سوگ کے لیے کوئی تسلی نہیں۔ مناقب میں ایک روایت میں ہے کہ جنات کا ایک اور نوحہ اس طرح بھی تھا کہ میں اس فرزند فاطمہ پہ گریہ کرتا ہوں جس کی شہادت سے بال سفید ہو گئے اور ان کی شہادت سے زلزلہ آیا اور چاند کو گہن لگا۔ اب ہم امام حسین علیہ السلام کی اولاد اور ازدواج کا ذکر کریں گے۔ ہمارے شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی اولاد 6 افراد تھے۔ علی ابن الحسین اکبر کہ جن کی کنیت ابو محمد ہے، ان کی والدہ شاہ زنان بنت کسرا یزرجر تھیں۔ علی ابن الحسین اصغر کہ جو اپنے والد کے ساتھ میدان طف میں شہید ہوئے، ان کی والدہ لیلہ بنت ابو مرا تھیں۔ جعفر بن حسین کہ جن کی کوئی اولاد نہیں تھی، ان کی والدہ قضائیہ تھیں۔ ان کی وفات امام حسین علیہ السلام کی زندگی میں ہو چکی تھی۔ عبداللہ ابن حسین علیہ السلام کے جو اپنے باپ کے ساتھ ہی بچپن میں شہید ہو گئے، ان کی طرف ایک تیر آیا جبکہ وہ باپ کی گود میں تھے اور اس نے انہیں ذبح کر دیا۔ سکینہ بنت الحسین کہ جن کی والدہ رباب بنت القیس تھیں، اور یہی خاتون عبداللہ ابن حسین کی والدہ بھی تھیں، اور فاطمہ بنت الحسین کی والدہ ام اسحاق بنت طلحہ تھیں۔ علی بن عیسیٰ اردبیلی نے اپنی کتاب کشف الغمہ میں امام حسین علیہ السلام کے اولاد کے تذکرے میں کہا کہ کمال الدین نے کہا کہ آپ کی اولاد 10 افراد تھے کہ جن میں 6 بیٹے اور 4 بیٹیاں تھیں۔ پہلا بیٹا علی اکبر، دوسرا علی اوسط کہ جو کہ زین العابدین علیہ السلام ہیں، تیسرا مولا علی اصغر، چوتھے محمد، عبداللہ اور چھٹے جعفر۔ علی اکبر تو انہوں نے اپنے والد کے سامنے ہی جہاد کیا یہاں تک کہ شہید ہوئے۔ باقی رہے علی اصغر تو ان کی طرف تیر آیا اور وہ چھوٹے بچے تھے، وہ بھی شہید ہو گئے۔ بعض نے کہا کہ عبداللہ بھی اپنے والد محترم کے ساتھ شہید ہوئے۔
باقی رہی بیٹیاں تو وہ زینب، سکینہ اور فاطمہ ہیں۔ یہ مشہور قول ہے، اور بعض نے کہا ہے کہ آپ کے 4 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں، لیکن پہلا قول زیادہ مشہور ہے۔ آپ کا ذکر جاویداں اور بنائے سازماں خصوصیت کے ساتھ بیٹوں میں سے علی اوسط زین العابدین سے ہے۔ اب ہم فضائل زیارت سید الشہداء کے حوالے سے بات کریں گے۔ ابو عبداللہ صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر تم میں سے کوئی شخص زندگی بھر حج کرتا رہے لیکن حسین علیہ السلام کی زیارت نہ کرے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقوق میں سے ایک حق کا تارک ہے، کیونکہ حسین کا حق اللہ کی طرف سے فرض اور ہر مسلمان پر واجب ہے۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جو قبر حسین علیہ السلام پر نہ آئے، اس کے باوجود یہ گمان کرے کہ وہ ہمارا شیعہ ہے، یہاں تک کہ وہ مر جائے تو وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے، اور اگر اہل جنت میں سے ہو تو وہ اہل جنت کا مہمان ہوگا۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں تم سے ان کی زیارت اور ان کی قبر کی فضیلت بیان کروں تو تم بالکل حج کرنا چھوڑ دو گے۔ تم میں سے کوئی شخص بھی حج نہ کرے۔ وائے ہو تجھ پر، کیا تجھے علم نہیں کہ خدا نے کربلا کو حرم امن اور مبارک قرار دیا اس سے پہلے کہ مکے کو حرم قرار دے۔ بس اس کتاب کے اختتام پر چند بہترین عمل۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، کبھی تو نے میرے لیے بھی کوئی عمل کیا؟ عرض کی، نماز تیرے لیے پڑھی، روزہ تیرے لیے رکھا، صدقہ تیرے لیے دیا، ذکر تیرے لیے کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ نماز تیری دلیل اور برہان ہے، روزہ تیرے لیے ڈھال ہے، صدقہ تیرے لیے سایہ ہے، ذکر تیرے لیے نور اور روشنی ہے، پس میرے لیے تو نے کون سا عمل کیا؟ حضرت موسیٰ نے عرض کی، مجھے رہنمائی فرما اس عمل کی طرف کہ جو تیرے لیے ہے۔ ارشاد ہوا، اے موسیٰ، کیا تو نے میرے ولی اور دوست سے دوستی اور میرے دشمن سے دشمنی بھی رکھی ہے؟ حضرت موسیٰ نے جان لیا کہ تمام اعمال سے افضل اللہ کے لیے محبت اور دوستی اور اللہ کے لیے بغض اور دشمنی ہے، اور اسی کی طرف اشارہ کیا ہے امام رضا علیہ السلام نے کہ آل محمد کا محب اور دوست ہو جا، چاہے خواہ تو فاسق بھی ہو، ان سے محبت کرنے والا۔ اللہ تعالی ہمیں کربلا کے اس عظیم واقعات سے سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام حسین علیہ السلام اور ان کے جانثار اصحاب کے صدقے میں ہماری دنیا اور آخرت کو سنوار دے، ہمیں اہل بیت کی سچی محبت نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہو تو اس چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔